اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے 20ویں سپارے کا۔ 20ویں سپارے کے کیا احکامات مضامین ہیں، تھوڑا سا اس کا بھی خلاصہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 20ویں سپارے میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو صورتیں ہیں، اس میں آج ہم سورہ نمل کا کچھ حصہ جس کی ابتدا ہم 19ویں سپارے میں کر چکے تھے، سورہ قصص ہے، سورہ العنکبوت۔ انشاءاللہ ان احکامات پر جو ان صورتوں میں ہیں مضامین، ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 20ویں سپارے میں خاص کیا پوائنٹس ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، مستقل، محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 20ویں سپارے کی ابتدا میں اپنی وحدانیت کے یعنی توحید کے، اپنے وجود کے، اپنی قوت، اپنے اقتدار، اپنے اختیار کے دلائل بیان فرمائے۔ تو مختلف طریقے سے انسان کی اپنی ذات سے، کائنات سے، آسمان، زمین، اس کا نظام، یہ تمام چیزیں جو انسان کے اطراف میں ہیں، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب فرمایا کہ غور و فکر کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی وجود، موجودگی کی، اس کی قدرت کی دلیلیں دیکھے، کائناتی نظام سے، اس کی اپنی زندگی سے۔ اور پھر کفار جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے، یا ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی اور تعجب ہوتا تھا، اور بار بار ہر مشرک، ہر کافر یہی اعتراض کرتا تھا، یا یہی تجسس کرتا تھا، یا یہی سوال کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں تو دوبارہ زندہ کر دیے جائیں۔ تو وہ سارے دلائل دیے گئے، اور پھر قیامت سے پہلے جو معاملات ہوں گے، سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور وہ جو سور پھونکا جائے گا مختلف مراحل میں ہوگا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی ہیبت سے، اس آواز کی جو قوت ہوگی، اس کی وجہ سے پوری کائنات میں جتنے انسان بس رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو زندہ کیے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اپنے رب کے حکم کی طرف چل پڑیں گے، جہاں ہم کانسیپٹ ہمارا ہے کہ میدان حشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کے تمام احکامات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی عظمت، اپنے احکامات کے تذکرے سے ابتدا فرمائی، اسی پر انتہا فرمائی۔ پھر سورہ قصص، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، ظاہر اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات، خصوصی طور پر اس میں 3 واقعات بڑے مشہور و اہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور قارون کا۔ وہ تذکرہ خاص طور پر کیا گیا۔ اس صورت کی عظمت، اس کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی۔ ان واقعات میں جو ہمیں سبق دیا گیا، مرحلہ بر مرحلہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم شروع سے یعنی پہلے سپارے سے ہی تقریباً بنی اسرائیل کا یا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو سورہ قصص میں تو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے ان واقعات کو بیان کیا گیا، اور پھر ان کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ بھی تھا کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس میں چھپی ہوئی حکمتیں ان کو تلاش کرے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ماحول میں، اس معاشرے میں زندگی عطا فرمائی جہاں پر فرعون جیسے ظالم جابر ڈکٹیٹرز بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے، انہیں قید میں رکھا ہوا تھا، اور ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اس کی قدرت کا کمال دیکھیں کہ وہ جو اپنے تخت و تاج کے چھن جانے یا اپنے زوال کے خوف سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مستقل قتل کر رہا تھا، اس نے اسی شخص کو یعنی اسی ذات کو اپنے ہاتھوں سے پالا جس نے اس کی زوال یا تباہی کا سبب بننا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، انجام تک پہنچانا تھا۔ تو یہ اللہ کی کس طرح کہنا چاہیے کہ کبریائی، اس کی قدرت کے جہاں پر ہم سوچنا ختم کر دیتے ہیں، ہماری عقلیں معاوف ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ اگر تم مجھ پہ توکل کرو گے تو دیکھو کس طرح سے میں تمہاری مدد فرماؤں گا، کس طرح سے تمہارے لیے کامیابی کے دروازے وہاں سے کھولوں گا جہاں سے کہیں امید بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مختلف مراحل تھے، کس طرح انہوں نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی، پھر وہ جو قبطی جو فرعون کا ساتھی تھا وہ ان کے ہاتھوں سے جو مارا گیا، پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں سے آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بیٹیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی،
وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا. پھر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو وادی طوا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا اور آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو حکم دیے گئے. تو ایک ایک سٹیپ حکمتوں سے اور حیرت انگیز واقعات سے بھرا ہوا ہے. پھر اللہ نے حکم بھی دیا کہ آپ واپس مصر جائیے اور اعلان نبوت فرمائیے اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دین کی دعوت دیں. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے، دلائل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے دربار میں لوگوں کو دیے. مگر کیا نتیجہ نکلا، کیا انجام ہوا، وہ دلائل دیکھنے کے باوجود ہم نے پچھلے سپارے میں بھی پڑھا کہ فرعون نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان میں اگر ایکا ہو گیا یعنی یونائٹڈ ہو گئے تو میری حکومت، میرے اقتدار کا کیا ہوگا، میری بادشاہت کا کیا ہوگا، میری غلامی کون کرے گا. تو یہ جو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے، اس پہ تو فرعون چل رہا تھا. اس نے تو بنی اسرائیل کے مختلف طبقے بنا رکھے تھے اور مصر میں اس نے بے شمار طبقے بنا کر ان کے اوپر وہ رول کر رہا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ لوگ طبقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور یونائٹڈ ہو کر اس کے لیے کوئی مصیبت نہ بن سکے یا اس کی مخالفت نہ کر سکے یا اس کے ظلم یا اس کی زیادتیوں پر آواز نہ اٹھا سکے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال کس طرح سے اپنے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور فرعون اور اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس وقت جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو نجات بھی عطا فرمائی. اس واقعے میں ہم غور کریں گے کہ ہمیں کیا نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا کہ دولت یا قوت یا اقتدار یا اختیار اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس سے چاہیں لے لیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہیں عزت عطا فرما دیں اور جسے چاہے رسوا کر دیں. ہر چیز اللہ کے اختیار اور ہاتھ میں ہے. یہ واقعات بھی یہاں بیان کیے گئے. اور ایک کریکٹر ہے قارون، اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا سرمایہ دار کہ آج بھی کوئی اس کے مقابلے پر نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا فلاں دنیا کا ریچسٹ پرسن ہے، بہت ہی امیر ہے، لیکن فرعون کی جائیداد، اس کی دولت، اس کا مال اسباب جو قرآن نے نقشہ کھینچا وہ ایسے تھا کہ اس کی جائیداد کی، اس کی کہہ لیجئے کہ لاکرز کی، اس کی تجوریوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے مردوں کی، بعض بات میں کہ اونٹوں کے اوپر لاد کر وہ مال کو چلا کرتا تھا. ایک بڑی جماعت اس کے لاکرز کی سمجھ لیجئے کہ کیز جو ہوتی ہیں ان کو لوڈ کر کے جایا کرتی تھی، اور وہ ڈسپلے کرتا تھا، شو آف کرتا تھا کہ کتنا مال مجھے عطا کیا گیا ہے، یا میں کتنا ذہین اور کتنا باکمال ہوں کہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے. کس طرح سے مال و دولت کی کثرت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. ہم تو سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نعمت ہمارے لیے اللہ نہ کرے وبال بن جائے گی. تو یہ بھی واقعہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ جب بھی اللہ سے اس کے کسی انعام کا، اس کی کسی نعمت کا سوال کریں تو ہمیشہ کہنا چاہیے اللہ اپنے فضل سے عطا کیجئے، ہمارے لیے اس کو خیر بنائیے، ہمارے لیے اس کو رحمت بنائیے، زحمت نہ ہو. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں، جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ہمیں ملے گی تو وہی ہمارے لیے وبال اور مصیبت بن جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کا سمجھانا قارون کو، اس کا تکبر میں مبتلا ہو جانا، پھر وہ جو جواب دیا کرتا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کا انجام کیا ہوا اس کا بھی بیان کیا گیا. اور اس صورت میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے کائنات کے معاملات میں جو چل رہا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. پھر سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اب کمال کی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے، وجود کے، اس کی قدرت اور اختیار کے بے شمار دلائل دیے جا رہے ہیں قرآن پاک میں یا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ یہ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہاں پہ کسی چیز کو زبردستی آپ کے اوپر فورسفلی اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ نصیحت کی جا رہی ہے حکمت کے ساتھ. ہر چیز کا فائدہ اور نقصان بتایا جا رہا ہے، ہر چیز کے جو اس کی جو لاجکس ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سمجھو کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں سننے اور جاننے کے باوجود بھی انہیں تو نہیں مانتے.
لیکن اپنے خود ساختہ نظریات سے، یعنی اپنی فیبریکیٹڈ جو ان کے کانسیپٹ ہیں، ان کے کریڈز ہیں، عقائد ہیں، ان کے معبود ہیں، انہیں مانتے ہیں. اور وہ اتنے کمزور ہیں جیسے عنکبوت، مکڑی یہ جو اسپائڈر کا ویب ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، کہ نہ وہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے، کسی طرح کی کوئی اس میں پروٹیکشن نہیں ہے، اور ہوا ہلکی سی چلے تو وہ ختم ہو جائے. تو مشرکوں نے جو سہارا لیا ہے، جو ٹھکانہ بنایا ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی حیثیت مکڑی کے جالے جیسی بھی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا خاص ایک جو ٹاپک ہے وہ بھی بیان فرما دیا، جو بار بار ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ ایک لائف سٹائل ہمارا ایسا ہو گیا ہے، ہماری وہ تربیت نہیں ہو پائی، چاہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. ایک مسلمان کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی، ایک مسلم معاشرہ جو ہونا چاہیے تھا، ہم نہ تو اس میں رہے، نہ ہماری ویسی تربیت ہوئی. تو بس مکس اینڈ میچ والا ہی معاملہ تھا. اس میں جتنا جس کو نصیب ہو گیا، یعنی ہوتا ہے نا ایک چیز کو بالکل آرگنائز کر کے کیا جاتا ہے. کوئی چیز آپ کو آپ کے حصے میں آتی ہے، اس کے لیے آپ آلریڈی نامینیٹ ہوتے ہیں، آپ کو جتنا ملنا ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے بڑے پیسفلی، سکون سے. اور ایک ہوتا ہے کہ بس بٹ رہا ہے، جس کے ہاتھ آ گیا اس نے لے لیا، جو محروم رہا وہ محروم رہا. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر اس صورت میں پتا چل رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ دنیا آزمائش کے لیے تمہیں دی ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، مگر ہم نے اس کو ہی جنت سمجھ لیا اور نہیں نظر آ رہی تو بنانے کے لیے ایفرٹ کر رہے. ہم میں سے ہر شخص سٹرگل کر رہا ہے کہ دنیا جنت جیسی بن جائے، ہر راحت، ہر کامیابی، ہر خوشی، ہر طرح کا آرام، اور جو ہے یہاں پر ہمیں پائیداری نصیب ہو جائے. کس حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے اور کس حد کو کراس کرتے ہیں تو یہ کوشش ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے، یا معاذ اللہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے، یا پھر کفر کی حد تک لے جاتی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بیسیکلی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ تمہاری زندگی جو ہے امتحان کے لیے بنائی گئی تھی، اور ابتلا یعنی آزمائشیں ضرور تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو اللہ کا طریقہ ہے، دستور ہے، وہ بھی بیان فرما دیا گیا، اور الٹیمیٹلی بتا دیا گیا کہ انجام یعنی بہترین انجام وہ مسلمانوں یا پرہیزگاروں یا صابرین کے لیے ہی ہوگا. حق ہی غالب رہے گا. اب پھر وہی بات ہے کہ ہم دنیا کو ہی اگر سب کچھ سمجھ لیں تو پھر تو ہمیں مایوسی ہو جائے گی کہ فلاں بندے کو تو اتنا نیک تھا پھر بھی مصیبت اٹھانی پڑی، فلاں تو اتنا ظالم تھا اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی. تو اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ تو ایک تھوڑا سا پیریڈ ہے، دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا، سمجھے فیو سیکنڈز بھی نہیں ہے اگر میں 1000 ایئر سے اس کو کمپیئر کروں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہوگا، حق ہی کا غلبہ ہوگا. اور مشرکین کے جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کی بھی یہاں پہ نشاندہی فرما دی گئی. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کی ابتدا کرتے، سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا ہی فرمائی امن خلق السماوات والارض، استفہامی انداز، انٹیروگیٹو، سوال کریں ان سے، ان کو دلیل دیں، یعنی دماغوں کو جھنجھوڑیں. یہ تعلیم کا، تربیت کا ایک بڑا اچھا انداز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدارس میں یا ہماری انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز وغیرہ میں، سکولز میں بھی کچھ ٹیچرز جب لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں یا جب جونیئر کلاسز تھیں، جب وہ پڑھاتے سمجھاتے تھے تو پہلے وہ کوسچنز کرتے تھے، اور موسٹ آف دا ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا اس کا جواب، ہم بس چپ کر کے سنتے تھے اور ہم انتظار کرتے تھے کہ یہ جو ٹیچر نے سوال ہم سے کیا ہے ہمیں تو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، ابھی وہ ایکسپلین کریں گے. تو یہ بڑا ایک بہترین انداز ہوتا ہے ٹیچنگ کا کہ آپ پہلے دوسرے کو ریڈی کریں، پریپیئر کریں کہ کیا آپ تیار ہیں سیکھنے اور جاننے کے لیے. اور ابتدا سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو جو ہم جاننا چاہتے تھے یا جو ہمیں جاننا چاہیے تھا ہمیں وہ معلوم نہیں ہے. تو ایک خود بھی انسان کے اندر انٹرسٹ اور کریوسٹی پیدا ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے اچھا انہوں نے سوال کیا ہے. میں کہوں قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں. اب
کسی کو پتہ ہوگا, کسی کو نہیں. جنہیں نہیں معلوم وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہاں ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ قرآن پاک میں ہم تو بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک الحمدللہ تلاوت قرآن پاک تو کر رہے ہیں, مگر یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کتنی آیات ہیں. اب آپ مینٹلی پریپیئر ہیں جواب سننے کے لیے. روزہ کب فرض ہوا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے اس کی فرضیت کا آپ کو نہ بھی پتا چلے, روزہ رکھنا واجب ہے, اور آپ کے اور میرے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جائے, کیسے مینٹین کیا جائے, کیسے اس کے اجر و ثواب کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. لیکن ایک ہسٹری بھی معلوم ہونا, کہتے ہیں نا ایکسٹرا انفارمیشن, نالج. پوچھو بھائی روزہ کب فرض ہوا, آپ سوچے ارے ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ روزہ کب فرض ہوا. ویسے تو آدم علیہ السلام سے ہی روزے تھے, لیکن امت مسلمہ پر ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے, بیسک سوال یہ. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جو وحدانیت کے, توحید کے, اللہ کی ایگزسٹنس کے, وجود کے ہی قائل نہیں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا حادثاتی طور پر بن گئی. حادثاتی طور پر اگر دنیا بنتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور دنیا اب تک کیوں نہ بن پائی, معاملات کوئی کیوں چینج نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ذرا ان سے سوال تو کرو کہ یہ جو ان کے سر پر حد نظر تک چھت ہے, یہ جو آسمان کی چھت ہے, یہ کس نے بنائی؟ اور جس جگہ پاؤں جما کر یہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کو ہم زمین کہتے, ان کے پاؤں کے نیچے کس نے اس کو اس قابل بنایا کہ اس پہ ان کے پاؤں جم سکے؟ تو یہ ساری باتیں پہلے سوالیہ انداز میں, اور پھر اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قدرت, یہ میرا اختیار ہے کہ میں نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, آسمان سے بارش برسائی, اس بارش سے باغات اگائے, یعنی پورا نظام کائنات. زمینوں کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین ٹھہرنے کے لیے, قرار کے لیے عطا کی, اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دی, اس زمین کو ہلنے جلنے سے, ڈس بیلنس ہونے سے بچانے کے لیے لنگر یعنی اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ قائم فرما دیے. اور پھر فرمایا کہ تم جب مصیبت میں ہوتے ہو, مشکل میں ہوتے ہو, تو کسے پکارتے ہو, کون ہے جو تمہاری فریاد سنتا ہے؟ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ سارے سوال کرنے کے بعد اب انسان جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم, دو نعمتیں اللہ نے انسان کو دے کر بھیجا. جیسے ہمارے جو پیدا ہوتا ہے اس کے سینے میں دل ہوتا ہے نا, یعنی اس کے آرگنز ہوتے ہیں obviously. تو اسی طرح سے عقل سلیم اور قلب سلیم بھی بلٹ ان کوالٹیز میں سے ہماری, یعنی یہ ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم اسے استعمال نہیں کرتے, یا ہم اس اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. کئی ایبلٹیز, کئی چیزیں, کئی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ انسانی دماغ, انسانی اعضاء چلتے رہیں, کام کرتے رہیں, ایفیشینٹ رہتے ہیں. اور اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے تو جیسے مشینری میں سے کئی مشینریاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو استعمال نہ کریں زنگ آلود ہو جاتی ہیں یا کام نہیں کرتی. میں تو ہمیشہ مثال دیتی ہوں, اسپیشلی ہم ہزاروں چیزیں ایسی ہیں بہرحال, لیکن یہ جو ہم مائکس وغیرہ لے کر آتے ہیں, مجھے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ بیٹریز والے یہ جو ہوتے ہیں نا کیریو کے سسٹم ٹائپ کے, ہم اپنے لیکچرز کے لیے لے کر آتے, اتنا اچھا خاصا مہنگا مائک خریدا ہم نے, اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھئی اس کو کیا کرنا ہے, یوز کرنا ہے نہیں. تو وہ لا کے 2-3 دفعہ یوز کیا, پھر رکھ دیا اس کو. جب اس کو کافی مہینوں کے بعد استعمال کرنا چاہا تو وہ تو چلا ہی نہیں, آن ہی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو چارج کیا؟ تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے سوچا ضرورت ہی نہیں ہے تو چارج کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے اس کو چارج نہیں کیا تو اس کی بیٹریز فنش ہو گئی. یعنی کئی الیکٹرانکس کی چیزیں پھر ہمیں لگا, معلوم ہوا کہ ایسی تھیں کہ جن کو آپ نے یوز نہیں کرنا, آن اینڈ آف چارج کرتے رہے, تھوڑا بہت اس کو انرجی ملنی چاہیے, رکھے رکھے وہ بیکار ہو گئی, ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی ہیومن برین کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جو عقل سلیم اور قلب سلیم ہے, اگر ان کو اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے
اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں پر رجز مسلط کر دیتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے دماغ. اور غور و فکر کون کرتا ہے؟ لکیر کے فقیر کب غور کرتے ہیں؟ غلام ذہن کب غور کرتے ہیں؟ یہ صلاحیت کون کون یوز کرتا ہے؟ یہ بات دیکھیے. دین کے کام کی بھی میں دنیا بھر میں سائنٹسٹ کون بنے جنہوں نے غور و فکر کیا، اپنے دماغ کو استعمال کیا؟ سب تو سائنسدان نہیں بن گئے نا. کچھ لوگ اگر اتنا کانسنٹریٹ نہ کرتے، غور و فکر نہ کرتے، آج ہم جو اتنی دنیا میں فیسلٹیز کے فائدے اٹھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، فیض ہمیں مل رہے ہیں، اس کے ہمیں نہیں مل رہے ہوتے. دین پر اگر علماء غور نہ کرتے، فقہا غور نہ کرتے، تو آج یہ جو اتنے مسئلے مسائل ہم سولو کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی ہم قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے. یہ ان علماء و فقہا کا کمال ہے جنہوں نے اپنی عقل سلیم اور قلب سلیم کو قرآن فہمی میں اور سیرت مطہرہ کو سمجھنے میں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنے میں وقت لگا دیے. اور ہمارے لیے انہوں نے، کہتے ہیں کوئی ایک تحقیق کرتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو بنا بنایا مل جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور بار بار یہی نصیحتیں کی جا رہی ہیں تاکہ جو عقل کے اندھے بنے ہوئے ہیں ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو سمجھے اور اس پر غور کرے. اسی لیے کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین پر غور کرو، کبھی انسان کی اپنی شخصیت پر، تو کبھی کھارے اور میٹھے پانی کی مثال دے کر، کبھی فرماتے ہیں کہ مظلوم ہوتے ہو، بیمار ہوتے ہو، دکھی ہوتے ہو، کس کو پکارتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تاریکیوں میں راستہ دکھانے والی ذات کس کی ہے. ہم تو لاچار ہیں، بے بس ہیں. یہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور یہ جو روشنی، چاہے وہ ڈے لائٹ ہو یا یہ جو ہماری انرجیز ہیں، یہ جو ہماری بلب ہیں، لائٹس ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پوری کائنات کی ایک ایک چیز سے ظاہر ہو رہی ہے. بس بات یہی ہے کہ اگر انسان غور کرے تو سمجھ آ جائے گی، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی، یعنی یہ تو بہت ہی چھوٹا سا کام تھا. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ سے کہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے پوچھیں آپ نے میٹرک کیا ہے؟ تو ہاں، ویسے یہ انڈیا پاکستان میں تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میٹرک بھی نہ کیا ہو، پی ایچ ڈی کر لیا ہو. اینڈ آئی ریئلی نو دیٹ کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ آپ گریجولی جونیئر کلاسز سے پڑھتے پڑھتے سینئر تک پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے زمین اور آسمان بنائے اور میں نے اس پر پہاڑ قائم کیے، آسمانوں سے بارشیں برسائیں. یعنی اتنی بڑی حیرت انگیز نعمتوں کے تذکرے میں ان کا وہ دماغ وہیں پہ گھوم رہا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم تو ڈیڈ ہو جائیں گے، ہماری باڈی فنش ہو جائے گی، پھر ہم پروسیس کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جسم ہے وہ گل سڑ جائے گا. اور یہ پروسیس نارمل ہے، یہ فزیکل، یہ ہونا ہے سب کے ساتھ. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ انسان مٹی میں مل جائے گا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث ہیں کہ ان کے جسم قبروں پر حرام ہے کہ ان کو وہ مس بھی کرے، ان کے بدن تو ثابت سالم رہتے ہیں، لیکن عام انسان تو مٹی میں ہی مل جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جو کلمے کے عادی تھے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے جو اللہ کی یاد کے عادی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور ایسے ہی قرآن پاک میں فرمایا ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی سو رہا تھا، اس کو نیند سے اٹھو بھائی اٹھ جاؤ، اٹھ جائیں گے. انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گزرا اتنے عرصے میں. تو ان کو نہیں یہ بات سمجھ آ رہی جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. جو میں نے بھی عرض کی نا کہ آپ ایک پی ایچ ڈی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میٹرک کیا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم نے ایک انٹرویو، ایک اسلامی چینل تھا، اس کے اوپر ایک انٹرویو کے لیے بلایا ایک ہوسٹ کو، اور جو ہماری مسلم لیڈیز کام کر رہی تھی تو وہ گائناکولوجسٹ تھیں، وہ وہاں آئی. تو وہ ہوسٹ نے ان سے سوال کیا کہ آپ
کافی دیر تک ان سے بات چیت کرتی رہی. اس کے بعد اس نے سوال کیا اچھا آپ سرجریز وغیرہ بھی کر لیتی ہیں, آپریشن بھی کر لیتی ہیں؟ تو لٹرلی وہ بہت ہی زیادہ لیش آؤٹ ہو گئی اور ناراض, کہنے لگی ہر گائنوکالوجسٹ سرجن بھی ہوتی ہے. آئی مین ان کو اتنی یہ ریڈیکولس لگی بات کہ یہ کیا سوال مجھ سے کر رہی ہے, کہ یہ تو بالکل ایسی ہے نا آپ کسی سرجن سے پوچھیں کہ آپ انجیکشن لگا لیتے. تو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا اس بات کو, جب کوئی بیچاری سیدھی سادی تھی جو آپ کی جس کی فیلڈ نہیں ہوتی, نہیں ان کو ان باتوں کا ریئلائز اس نے کیا کہ گائنیکولوجسٹ ہے تو سب سے زیادہ تو یہی چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ وہ سرجری کرتی ہوگی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی بڑی بڑی دلیل نہیں دیکھ رہے, اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو ہمیں زندہ کون کریں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ تمہارے یہ کھوکھلے اعتراضات اور تمہاری یہ باتیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, تم یہی کہتے رہے کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جب مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس تکذیب کے بارے میں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے, اللہ کے نظام کی, اللہ کے وجود کی نفی کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ مشرکین اسی طرح کی باتیں کرتے رہے, اور جو ایسے اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا رہے گا ایسے مجرموں کی سزا ضرور برحق ہے. اور فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھیں, ان سے پہلے بھی ایسے کئی نافرمان تھے, جب ایسے وہ حجت بازی کرتے تھے تو ان پر کس طرح عذاب آیا. فرمایا بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ہی بہروں کو وہ پکار نہیں سنتے. دیکھیے مردوں کو نہیں سنانا, اگین اس میں بہت سی باتوں سے باتیں نکلتی چلی آتی ہیں, چونکہ دورہ قرآن میں اتنا لمبا ڈیوریشن نہیں ہوتا اور ہم ہر آیت کو ایکسپلین بھی نہیں کرتے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں, ہم ہر دفعہ کچھ چند مضامین کو ڈسکس کرتے. مردے نہیں سن سکتے, یہ ایک جنرل مثال ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی کام کہنا ہے, کوئی ڈائریکشنز دینی ہے, یعنی آپ اس کا فیڈ بیک چاہتے ہیں, ریزلٹ چاہتے ہیں, تو آپ مردے کو تو نہیں کہیں گے, زندہ کو کہیں گے, جو سن سکتا ہو, چل پھر سکتا ہو, کام کر سکتا ہو. لیکن لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو آفٹر ڈیتھ سماعت یعنی ہیئرنگ ہماری باقی رہتی ہے, ہماری آنکھیں کام کی رہتی ہیں نا. 17 کے قریب آرگنز ہیں جو مرنے کے بعد بھی ایکٹیو ہیں اور وہ ڈونیٹ ہو سکتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ بدر میں بھی عام مسلمانوں کی قبروں پر جب جائیں السلام علیکہ اہل الدیار من المومنین والمومنات, یا السلام علیکہ یا اہل القبور, یا ایسی بے شمار, کوئی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, بے شمار ایسی قرآن سے واقعات, احادیث مبارکہ سے, سیرت مصطفیٰ سے واقعات ملے کہ اس سے پتہ چلا کہ سماع موتا یعنی مردہ سن سکتا ہے, وہ کافر بھی سن سکتا ہے, مومن بھی سن سکتا ہے. بدر کے موقع پہ کافروں کو خطاب کیا, مر گئے جب وہ جہاں جہاں اللہ کے حبیب نے نشان لگائے تھے, یہ کافر یہاں مرے گا, یہ یہاں مرے گا, یہ یہاں, پھر آپ نے ان سے فرمایا ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا, کیا تمہارا بھی وعدہ سچا ہوا؟ تو صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں تو یہ تو مر چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تم سے زیادہ میری بات کو سن سکتے ہیں, اور یہ بھی لاجیکل ہے کہ جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ زیادہ سن سکتا ہے. یقین نہیں آ رہا تو کبھی اپنی آئیز کو بند کر کے اپنے آس پاس کی ساؤنڈز پہ غور کیجیے گا. آپ دیکھیں جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں ان کی سماعتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ دیکھنے کی وجہ سے ڈائیورٹ نہیں ہو رہے ہوتے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے آس پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں تو نہیں ہے, کانوں کو استعمال کرنا ہے, تو ان کی سماعتیں اچھی ہو جاتی ہیں. تو سبحان اللہ, میرے رب کی شان تو بہت ہی نرالی ہے. تو یہ باتیں بھی یہاں بتا دی گئی. ویسے مقصد یہ ہے کہ جیسے مردے کو نصیحت نہیں کی جا سکتی, چلو اٹھو نماز پڑھو, سچ بولو, اب مردہ کر نہیں کچھ بھی سکتا, صرف سن سکتا ہے, بس یہ سینس میں. تو میں یہ بات آپ سے, یہ میں نے پوائنٹ کو اس لیے اٹھایا ہے کہ سم ٹائمز قرآن پاک کا جو مزاج ہے, جو موضوع ہے, جیسے ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا تھا کہ شاعروں کو کہا کہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ جنرلائز نہیں کر سکتے آپ ہمیشہ اس حکم کو. کن حالات میں, کس وجہ سے, کون سی علت ہے جس کی وجہ سے وہ بات بیان فرمائی گئی, اور دوسری صورت میں وہ بات کیسے بدل جائے گی. یہ ایبلٹی, یہ صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ باتیں ساتھ ساتھ پوائنٹ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو فساد ہے نا امت میں, اختلاف, فرقہ واریت, گروہ بندی, فرقہ بندی ہے تو کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں,
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، وہ جو معاملات ہیں وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ عالمانہ طریقہ نہیں ہے، ریسرچ کی میتھڈولوجی نہیں معلوم، ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، ریسرچ کے رولز کیا ہیں. تو اسی طرح سے یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے مردوں کو تو نہیں سنا سکتے، اندھوں کو نہیں دکھا سکتے. اب دیکھیں یہ جو اندھا، ایسے قرآن پاک سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بظاہر دیکھ رہے تھے ان کو بھی کہا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ روح کے اندھے ہیں، جسم کے اندھے نہیں ہیں. جیسے ہمارا جسم ہے ایسے ہی ہماری روح بھی ہے. جیسے ہمارے جسم پر آنکھیں ہیں اور کان ہیں اور دل ہے، ایسے ہی ہماری روح کی بھی آنکھیں ہیں اور کان ہے اور دل ہے. روحانی دنیا وہ پیرالل چل رہی ہے. تو جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون فرماتے، تو فرمایا کہ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں. تو کیا وہ تھے ایسے؟ کوئی ایک رپورٹ بھی نہیں ہوئی کہ وہ بلائنڈ تھا کوئی، یا وہ گونگا تھا، یا وہ بہرا تھا. ایک بھی رپورٹ نہیں ہوئی. سب دیکھتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے. لیکن فرمایا کہ ان کا دیکھنا، سننا، بولنا بیکار ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء عطا کیے ہیں اس میں تو اس کو لا نہیں رہے. اسی طرح سے یہاں پر یہ بات جو فرمائی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس سے کنفیوژن ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں، دو گروپ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں مردے سن سکتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں سن سکتے. تو پھر وہ دلیلیں جو لے کر آتے ہیں تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ قرآن پاک میں تو بات لکھی ہوئی ہے. تو اس حساب سے قرآن پاک میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو راہ خدا میں مر جائے ان کو مردہ مت کہو. وہ مردہ ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ. اللہ فرما رہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کیوں نہ کہیں؟ ہم تو کہہ رہے فوت ہو گیا. اللہ کہہ رہے نہیں کہو. وہ عام لوگوں کی زندگیوں جیسی نہیں ہے ان کی زندگی. تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ بات روحانی طور پر کہی گئی ہے یا جسمانی، یا کس مقصد سے فرمائی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پیٹ پھیر کے دیکھیے، کوئی آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا، کسی سے آپ کہہ رہے ہو میٹھا مت کھاؤ، بد پرہیزی مت کرو، فلاں جگہ خطرہ ہے مت جاؤ، گاڑی بہت تیز چلاتے ہو مت چلاؤ، تم چین اسموکر ہو اتنی اسموکنگ مت کرو، وہ منہ دوسری طرف کر لے، فون اٹھا کر دیکھنا شروع کر دے. آپ تھوڑی سی بھی سمجھدار ہیں تو آپ یہ جج کر لیں گے کہ وہ آپ کی نصیحت کو سننا نہیں چاہتا. اٹ مینس کہ وہ عمل کرنا بھی نہیں چاہتا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ تو ریلیشن شپ ہمارا ایسا ہوتا ہے، ماں ہے کوئی یا بیوی ہے یا بیٹی یا بہن ہے، اپنے قریبی لوگ ہیں، تب تو وہ آخری دم تک کہتی جائے گی کہ اس اپنے رشتہ دار کو نقصان سے بچا لے. لیکن اگر اتنا کلوز رشتہ نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ سننا ہی نہیں چاہتا، کیا فائدہ بات کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سینس میں اپنے پیارے رسول کی دلجوئی فرمائی کہ جو پیٹ پھیر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ نظام ہے کہ جو بار بار حق کو رد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی دلوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ حق کو سمجھ سکے. فرمایا آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اگر آپ کو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، سیدھی جو بات ہے، تو پھر آپ کیوں میری بات سنیں گے، کیوں مانیں گے؟ اگر مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو میرا کہنا نہ کہنا تو بیکار ہے. تو جو اللہ کے حبیب کی بات کو سنتا ہے، آپ پر یقین رکھتا ہے، وہی تو مانے گا، عمل بھی وہی کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہتے تھے. تو سورت کے آخر میں فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، قرآن کی تلاوت کروں. یہاں پہ سے ایک نتیجہ اور سامنے آ گیا. وہ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کہ آپ کا یہ ہیڈنگ نہیں ہے کہ کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. ایک داعی، مبلغ، پریچ جو کرتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، اس کا کام ہے نصیحت کو نہ روکے، کوشش کرتا رہے، حکمت کے ساتھ نصیحت کرتا رہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ خود مضبوطی سے جمع رہے. کبھی کبھی یہ ہماری نفسیات ہے، آئی تھنک یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم کسی ایک اصول کو پک کرتے ہیں، فارملی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یا ہماری جاب ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھی اس پر لگانا ہے.
اور ہم اس کے لیے ایفرٹس کرتے رہتے ہیں. اور لوگ, میں گھر کی مثال دیتی ہوں, شیلف پر چیز رکھنی ہے, استعمال کرنے کے بعد چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا ہے. اسپیشلی بچوں کو آپ بچپن سے ٹرین کرتے ہیں. سم ٹائم جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں رہتے ہیں, رول سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر چیز رکھے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی اپنی جگہ پر کچھ نہیں رکھتا, ہر کسی کی ڈیوٹی ہے فلاں کام, یہ منڈے کو یہ کرے گا, ٹیوزڈے کو یہ کرے گا, وینسڈے کو یہ کرے گا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں مگر جو دوسرے ٹیم ممبرز ہیں وہ نہیں کرتے. اس میں ایسا بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو رول بنایا گیا تھا 8 ممبر اس پر عمل نہیں کر رہے, ایک میں کر رہا ہوں یا ایک دوسرا کوئی کر رہا ہے تو رول کو رہنے ہی دیتے, کیونکہ ہمارے لیے یہ مشکل بن رہی ہے اس چیز کو مینج کرنے میں. اگر لوگوں کو ایسے, ہم مدرسے میں جاتے تھے, مجھے یاد ہے کہ وہاں پر ہمارا حدیث کا جو پیریڈ ہوتا تھا, باقی جگہوں پہ تو چیئر اور ٹیبل جیسے ہوتا ہے, کلاس روم کا انوائرمنٹ تھا عالم دین کا جب ہم کورس کر رہے تھے, لیکن حدیث کا جو تھا نا وہ ایک روایتی انداز تھا. اس میں ہمیں جانا ہوتا تھا, ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا, اس ہال میں جاتے تھے, باہر شوز اپنے سب اتارتے تھے, ہال کے اندر کارپٹ بچھا ہوا تھا, بڑا ہی اچھا سا انوائرمنٹ تھا, وہاں ہم جاتے تھے, سب فلور سٹنگ تھی, وہاں بیٹھتے تھے, وہاں پر ہمارا درس تدریس ہوا کرتا تھا, درس حدیث ہوا کرتا تھا. اب ہمارے دل میں آیا کہ یہ جو شوز سب یوں یوں اتار کے جاتے ہیں, عجیب گندے سے لگتے ہیں, تو ریک لا کے رکھا جائے. اور ہم نے بڑے وہ اپنے خرچے بھی کیے, ریک لا کے رکھا کہ سب اپنے شوز ریک میں اتاریں, مطلب اتار کے ریک میں رکھیں, تاکہ تمیز سے ایک نے کسی نے رکھ لیے, دوسرے نے رکھ دیے, باقی وہیں کے وہیں. تو تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے, مینجمنٹ نے کہا یہ ریک نے جگہ ہی گھیری ہوئی ہے, لوگوں نے تو جوتے اس میں رکھنے نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنی اچھی چیز تھی مگر ختم کر دی گئی کیونکہ کوئی فالو نہیں کر رہا. تو مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب نیگیٹو انرجی ہمارے اراؤنڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, جب غلط چیزیں کرنے والے لوگ کثرت سے ہو جاتے ہیں, تو ایسے میں جو صحیح بندہ ہے نا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, کہ لگتا ہے کہ میں ہی دنیا سے نرالا ہوں, میں ہی الگ ہوں, میں ہی شاید کچھ غلط کام کر رہا ہوں, تو وہ بھی گیو اپ کر دیتا ہے. یہ چیز ایک دائی کو سکھائی جا رہی ہے, ایک مومن کو سکھائی جا رہی ہے کہ کام تو ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں, لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کی, آپ رسپانسبل صرف اپنی ذات کے ہیں. لہٰذا اگر وہ حق پر نہیں آتے تو آپ کہیں مجھے تو حق کا حکم دیا گیا, آپ نہ رولز کو فالو کریں, میں تو کروں گا. اب یہاں ہوتا ہے کوئی رانگ سائڈ سے جا رہا ہے تو انسان سوچتا ہے سم ٹائمز سبھی رانگ سائڈ سے جا رہے ہیں تو میرا سیدھے سیدھے جانے میں تو اور پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, میں بھی رانگ سائڈ سے گاڑی گھما لوں. تو یہ معاملات ہیں کہ نیگیٹیوٹی اور غلط ماحول آپ کو اتنا انفلوئنس کر دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس معاشرے میں مس فٹ فیل کرنے لگ جاتے. بس یہ استقامت چاہیے, اور اسی کو کرامت کہتے, کہ جو اس وقت اپنے آپ کو بچا لے. اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے تھے مشرکین سے کہ تم نہ مانو, نہیں ماننا چاہتے تو, مگر مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حق کو قبول کر لوں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. دنیا میں جو مشرک ہے, جو نافرمان ہے, جو مجرم ہے, دیکھو تو صحیح پچھلی قوموں کے کیا انجام ہوئے, ان کا بھی یہی حال ہوگا. اور خاص طور پر قیامت کے پھر منظر بیان کیے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا معاملات ہو جائیں گے. اور پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا, اسرافیل علیہ السلام جن کی ذمہ داری لگائی گئی, وہ بلو کریں گے ٹرمپٹ. اس دن کیا ہوگا کہ ساری زمین آسمان کی مخلوق اس پہ خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی, یعنی وہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے, ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ان کا تعلق, بس بھول گئے دنیا کو اور دنیا کے معاملات کو. جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا سب پر موت طاری ہو جائے گی, یعنی اس دوران کچھ مہلت نہیں ملے گی. اس کے بعد جب تھرڈ ٹائم سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے, تو سب زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے, اور اس وقت وہ بھی ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ بھی چیز ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے اس وقت,
اس وقت وہ بھی ہوں گے جن کے لیے فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اللہ کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائیں گے. اور اس طرح سے نظام کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ بیان فرمایا تھا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے بچا لیں گے، اور اہل کفر کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا جس کو وہ دنیا میں جھٹلاتے رہے. سورہ قصص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قصص مکی صورتوں میں سے ہے. قصص اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قصہ ہے نا، قصہ مینس کے واقعات یا کہانی. تو چونکہ اس میں 3 شخصیات کا تذکرہ کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل سے واقعہ بیان کیے گئے، فرعون کے واقعات کو تفصیلی گفتگو کی گئی اس پہ، اور قارون جو بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا چچا زاد بھائی تھا. بہرحال ایک وہ شخص تھا جس کا تذکرہ کیا گیا. تو ان تینوں واقعات کی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے. اور اس سورت میں یہ بھی مکی سورت ہے، اور مصحف کے اعتبار سے 28ویں قرآن پاک کی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 49 اس کا نمبر ہے، یعنی قرآن میں جس طرح سے نزول کے اعتبار سے جو احکامات نازل ہوئے اس میں. اور اس میں 88 آیات اور تقریباً 9 رکوع پر یہ سورہ مشتمل ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی حکمتیں اپنی بیان فرمائی، اپنی قدرت کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید جو مکی صورتوں کا ایک انداز ہے، رسالت، موت کے بعد کی زندگی کے عقائد اور اصول بیان فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا فرمانے تک بڑی تفصیل سے واقعات بیان فرمائے. قارون اور اس کے خزانے اور اس کی ہلاکت کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس طرح سے اللہ کی تدبیر سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. جو میں نے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ ایسا نظام کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم جان لیں کہ جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے فرعون جیسا ظالم، ہزاروں لڑکے ذبح کر دیے فرعون نے بنی اسرائیل کے، اور جس مقصد کے لیے کیے تھے، اللہ کی شان دیکھیں، جس سبب سے کیے تھے، جس ایک بچے کو اوائڈ کرنے کے لیے کیے تھے، اس کو خود ہی گود لے لیا، خود ہی پال لیا، خود ہی پرورش کی اور اپنے محل میں کی. یہ میرے رب کی قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے میں کاموں کی تدبیر کرنے والا ہوں. اس کے بعد پھر وہی بات ہے، ہوا کیا تھا، فرعون کی زوجہ آسیہ جن کی تعریف میں فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ تو بڑا معصوم ہے، بڑا پیارا ہے، ہم اس کو پال لیں، گود لے لیں، پرورش کر لیں تو ہمارا بیٹا بن جائے گا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ فرعون جیسا سفاک ظالم کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ اس کے سینے میں تو دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس لمحے وہ کیسا موم ہو گیا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بچے کی پرورش کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان. پھر اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بڑی بات بیان کر دی گئی کہ کس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا تھا، ان سے کلام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر چھوڑے، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اللہ ان قریب آپ کے سینے کو راحت پہنچائیں گی اور آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی آپ کے بیٹے سے، یعنی آپ تڑپے مت، ترسے نہ، فکر مت کریں. اور وہ جو پورا واقعہ تھا کہ جہاں جہاں پر صندوق پانی میں جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم جو تھی وہ ساتھ چل رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ صندوق کہاں جاتا ہے. وہ فرعون کے محل میں ہی پہنچ گیا. اب سوچے اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کا کیا خوف ہوگا کہ جس نے اتنے لڑکے ذبح کر دیے، یہ میرا بچہ اسی کے محل میں جا پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے راحت عطا فرمائی کہ فرعون کو انہی کی ماں کو بلانا پڑا رضاعت کے لیے، فیڈ کروانے کے لیے. اور اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ اسباب کیسے بناتے ہیں. صرف یہ واقعات کوئی ہمیں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں بیان کیے گئے، یہ اس لیے بیان کیے گئے کہ میں پیدا کروں گا سبب، میں کریٹ کروں گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کہ سٹوری کا رائٹر بتائے گا کہ کب کون سی قسط میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کون ان ہوگا، کون آؤٹ ہوگا، کون جیے گا، کون مرے گا، کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا. رائٹر کریکٹرز تو صرف پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے. تو میرے رب سے بڑی ذات ہے کسی کی، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا.
جس کو ان کرنا ہے، جس کو آؤٹ کرنا ہے، جس کو زندہ رکھنا ہے، جس کو موت دینی ہے، جس کو عزت دینی ہے، جس کو ذلت دینی ہے، جس کو رزق زیادہ دینا ہے، جس کو کم کرنا ہے، جس کو بہت دے کر فقیر بنا دینا ہے، جس فقیر کو بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھا دینا ہے، یہ وہ سب کر سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ان کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ نے دکھایا. یہ اگین یہ واقعات قرآن پاک میں بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن بناؤ، جانو کہ ہمارا رب کتنا قدرت والا ہے، کتنے اختیار والا ہے، اس کے ہر کام میں کتنی حکمتیں ہیں، وہ ہم پر کتنا مہربان ہے. تو یہ سب واقعات یہاں پر ہمیں واضح طور پر بیان کر دیے گئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ماں سے بھی وعدہ جو فرمایا تھا اس کو پورا بھی کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی رحمت فرماتے ہیں. اور پھر وہ واقعہ بھی جو قبطی مارا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، تو وہ جو سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے نا، شہر کے پرلے کنارے سے ایک جو بندہ تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ فرعون کے لوگ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہر زمانے میں مرد مومن وہ جو ایک کریکٹر ہے وہ بھی ہے، اللہ ہی مددگار بنا دیتے ہیں. جب فرعون جیسے ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹرز ہیں تو وہاں پر یہ مرد مومن جیسے حبیب نجار باز نے ان کا نام بیان کیا. بہرحال قرآن پاک میں تو نام نہیں ہے، ہم مرد مومن کہتے ہیں. ایسے مددگار بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست بھی مدد فرما سکتے ہیں. اب میں اگر اللہ تعالیٰ کی براہ راست قدرت کی بات کروں تو پھر تو فرعون کے کریکٹر کو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ہم چھوٹے بچپن میں سوچتے تھے نا، ننھی ننھی عمروں میں ہم سوچتے تھے، ہمارے یہ دکھ تھے، انفیکٹ میرے تو یہ کنسرن تھے، مجھے تو رونا آ جاتا تھا یہ سوچ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چھوڑا کیوں. جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں نہیں ڈال دیا، تو نہ وہ ہوتا اور نہ ہم گناہ کرتے. اب یہ تو بچپنے کی بات تھی، مگر ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے یہ کرنا تھا، یہی تو ہماری آزمائش تھی. تو اس وجہ سے یہ بات یہاں پر واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے تھے. مدین میں آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو دو خواتین وہاں پر وہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور پانی لے جانے کے لیے وہ ویل وغیرہ میں سے، چشموں میں سے پانی نکالا کرتے تھے. ظاہر گھر میں ٹیپ تو لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں سے پانی کا سٹاک ہوتا تھا جو لے کر گھروں تک جاتے تھے. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ خواتین اس زمانے میں بھی گھروں سے باہر نکلتی تھی، کسی کا چہرہ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، جو ایک ماڈریٹ ان کا طریقہ تھا. مگر وہ ایک جو سیگریگیشن کا کانسیپٹ تھا وہ بھی شروع سے تھا، یہ اتنی منگلنگ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. وہ دیکھتے ہیں کہ دو خواتین سائڈ پہ کھڑی ہیں، یعنی پتہ چلا کہ حیا شروع سے خواتین کے اندر ہے کہ وہ مردوں کی قطار کے اندر ان کا جو کراؤڈ ہے اس کے اندر نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ اپنا پانی وغیرہ بھریں، جگہ دیں ہمیں تو ہم پانی بھر لیں. اب یہ الگ بات ہے کہ سویلائز سوسائٹیز میں لیڈیز فرسٹ کہہ دیا جاتا، مگر چونکہ لوگوں نے ان کو کمزور جانا، اور یہ بھی وجہ تھی کہ ان کے جانور کم تھے اور ان کے بہت زیادہ تھے، مائٹ از رائٹ والی بات تھی، تو یہ انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اب اس وقت ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ نے نہیں عطا کی، اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے نبوت نہیں کیا، ورنہ تو انبیاء تو بورن جو ہے وہ نبی ہوتے. مگر یہ جو فطرت ہے نا، یہ میں صرف انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کہہ رہی، دیکھیے گا دنیا بھر میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو خاندانی بندہ ہوتا ہے نا، جس کی فطرت اچھی ہوتی ہے، وہ خواتین کی عزت کرتا ہے. اور دنیا میں کسی بھی انسان کی نیچر کو جاننے کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ خواتین کی رسپیکٹ کرتا ہے یا اس کے بارے میں حقارت سے کامنٹس دیتا ہے. جو خواتین کے بارے میں بری اوپینین رکھتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا. میری آبزرویشن میں نہیں آیا کہ کوئی عورت کی تذلیل کرتا ہو اور وہ اچھا انسان ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ میں جیسے عرض کی کہ وہ تو ایک فطرت کے سلیم ہیں، نیک سیرت ہیں، ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ دو خواتین کب سے انتظار کر رہی ہیں اور مرد جو ہے وہ کہہ ہی نہیں رہے پانی لینے کے لیے. تو انہوں نے ان کی مدد فرمائی. جب انہوں نے مدد فرمائی تو دیکھیں یہ بھی نظام،
کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو ریٹرن کرنے کی کوشش کریں. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، اللہ سے تو ملے گا، لیکن خود بھی ہم کریں. جب کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو دل میں یہ آتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بدلے میں اس کو کیا کروں، میں کیا اس کے ساتھ خیر کروں، یا مجھے بھی موقع ملے کہ میں جو ہے وہ پے بیک کر سکوں. تو وہ یہ ہوتے ہیں اچھے لوگ، جو نیک لوگ ہیں. ہم تو پتہ نہیں کن مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے نا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اجنبی لگ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نظریں ایک دوسرے پہ پڑتی تھی تو پہچانا نا کہ یہ اسٹرینجر ہے. اگر چہرے نہ دیکھے ہوتے تو پتہ کیسے چلتا کہ کوئی نیا شخص بستی میں داخل ہوا ہے. یہ سب باتیں میں سے کہہ رہی ہوں کہ ایک نارمل لائف سٹائل ہمیشہ سے تھا. یہ جو اب بنا دیا گیا ہے نا کمپلیکیٹڈ، ایسا نہیں تھا. کہیں تو اتنی بے حیائی ہے کہ کوئی لحاظ ہی نہیں، اور کہیں اتنی جو ہے وہ اسٹیریوٹائپس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کسی پہ نظر پڑ گئی، کسی کی آپ پہ نظر پڑ گئی تو آپ تو بس جہنم میں سیدھے انٹر ہوں گے، نان مطلب کوئی نان سٹاپ. تو وہ والی جو چیزیں ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کوئی نئے ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے، انہوں نے فرمایا نہیں میں تو مسافر ہوں. تو جا کر اپنے والد سے ذکر کرتی ہیں کہ ایک ایسے فلاں نے ہماری مدد کی اور وہ نیا محسوس ہو رہا ہے اجنبی. وہ شعیب علیہ السلام تھے ان لڑکیوں کے والد. فرمایا فوراً جا کے ان کو لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، پھر وہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کی اجرت پر وہاں پر انہوں نے کام ان کے ساتھ شروع کیا، ان کے مقررہ وقت گزارا. پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دی. ان سے شادی کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں سفر پر تھے تو وہاں آگ کے سردی شدید تھی. میں پورے واقعہ ڈیٹیل میں جا کے بیان نہیں کر رہی، بس یہ کہ وہ جب سردی کی وجہ سے ان کو آگ چاہیے تھی، ہیٹ کے لیے، روشنی کے لیے بھی. انفیکٹ فائر کا، آگ کا کیا کانسیپٹ تھا اس زمانے میں، کھانے وانے تو پکتے ہی ہیں خیر اس پر، اس سے حرارت حاصل ہوتی ہے سردی کے موسم میں. اگر آپ آؤٹ سائڈ ہیں جنگل میں، وائلڈ اینیمل سے بچنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ جانور آگ سے ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں. روشنی کے لیے، موسم کے مطلب ظاہر ہے سردی کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو آپ آگ لینے کے لیے گئے تو وہ جو زیتون کا درخت تھا وہ چمک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے. میں یہ باتیں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میرے رب کی شان دیکھیں کیسے آپ کام کی اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتے. وہ آگ لینے گئے اور کیا لے کر آئے؟ نبوت، توریت، وحی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف، یہ مقام آپ کو دیا. تو یہ زندگی میں سوچیں کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، اس کو سولو کرنے کے لیے آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی راحت کا سبب پیدا ہو جاتا ہے. کبھی آپ کچھ اپنی فیسلٹیز کے لیے، فائدے کے لیے کچھ لینے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی بلا گلے ڈال کر لے آتے ہیں، کوئی مصیبت گلے آ جاتی ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں ایک ایک مومنٹ ہمارا، ایک ایک قدم جو اٹھے دعا کرنی چاہیے خیر کے لیے اٹھے، بہت ضروری ہے یہ. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تو پریشانی میں گئے آگ لینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا اور آپ کو نبوت عطا فرما دی، کلام کیا وادی طویٰ میں، آپ کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا کیا. خیر توریت تو لیٹر آن ملی تھی، لیکن ابھی فی الحال جو یہ دیکھ لیں کہ 2 معجزات عصا اور ید بیضا کے اور نبوت، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر حکم بھی دے دیا کہ آپ کو میں نے نبی بنایا ہے، پیغام اپنا عطا کیا ہے، اب آپ جائیے مصر میں اور فرعون کو تبلیغ کریں، دعوت حق دے اس ظالم اور جابر کو، اور بنی اسرائیل کو اس کی قید سے نکال کر لائے. اور اللہ کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی، ظاہر ہے فرعون نے مصر والوں کو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اور کیوں کیا ہوا تھا؟ وہ جو ہر ڈکٹیٹر اور پولیٹیشین کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ یونائٹڈ ہو جائیں گے تو میرے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کی اتنی طاقت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے خلاف کوئی کھڑا ہو سکے، یا میرے اقتدار کو یا میری سیٹ کو کوئی خطرہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کمزور تھے طاقتور کرنے کا، اور جو طاقتور تھے ان کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا. تو کس طرح سے وہ معاملات ہوئے اس کا سب تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بیچ بیچ میں سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا
کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اور اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہاں فرعون کے محل میں اور پھر مدین میں، اور واپس جب تشریف لائے دوبارہ فرعون کے محل میں گئے، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ ان کے قتل کا منصوبہ بنائے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام فرما دیا. اور اس کے بعد مصر سے جب آپ مطلب مدین سے واپس مصر تشریف لے گئے اور آپ نے فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ بھی کی، تو اس وقت فرعون نے وہ جو واقعہ ہم نے پچھلے سپارے میں بھی پڑھا، جادوگروں سے مقابلہ کرانے کی کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کلمہ حق نہ پڑھ لیں اور موسیٰ علیہ السلام پر کہیں ایمان نہ لے آئیں. تو یہ سارے واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے. ویسے تو بہت سی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات بیان کیے گئے، لیکن خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں تو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا. کئی چیزیں جو پہلے بیان نہیں کی گئی تھی ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا. یہ سارے واقعات جو بیان کیے گئے، اس میں اللہ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، یہ تسلی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو دے رہے ہیں کہ حالات کتنے ہی پیچیدہ، کتنے ہی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو جائیں، بالآخر غلبہ اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام پر ہی ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کو کامیاب کرتے ہیں اور ان کو مدد عطا فرماتے ہیں. اور ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پر گزار توکل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. پھر اس کے بعد کفار مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی ہم اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے کہ ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارے جو بینیفٹس ہیں، جو ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں، وہ ہم ان سے محروم ہو جائیں گے. اور دیکھیں جیسے ہوا بھی تھا نا شعب ابی طالب میں، وہ مسلمان 3 سال تک ان کا محاصرہ ہوا رہا تھا، وہ وہاں ایک طرح سے قیدی بن گئے تھے. مکہ والوں نے اہل ایمان سے سوشل بائیکاٹ کر کے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، نہ ان کو کچھ بیچے گا، نہ ان سے کچھ خریدے گا. اب آپ امیجن کریں کہ کیا زندگی تھی. مورخین لکھتے ہیں کہ پتے جیسے بھی ملتے تھے جس بھی پیڑ کے، درختوں کے، وہ کھا کھا کر گزارا کیا مسلمانوں نے. یہ بھی وقت آیا ان پر. تو وہ یہ جو قربانی دینا ہے ہر کسی کے بس میں تھوڑی ہے. ہاں بریانیاں مل رہی ہوں، فائدے حاصل ہو رہے ہوں، جاب کا وعدہ کر لیا جائے، عہدوں کا وعدہ کر لیا جائے، تو کوئی بھی کسی بھی لیڈر کے ساتھ مل جائے گا. مگر جب حق کی بات ہوگی تو حق میں تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور یہ ریالٹی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر حق کے راستے میں تکالیف نہ ہوتی تو سارے منافق حق کے ہی راستے پر نظر آتے آپ کو. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، مولا علی کا قول ہے، مجھے تو پرسنلی کئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، تو اس میں بڑا ایک انسپریشن ملتا ہے. فرمایا اگر تم حق کے راستے پر ہو اور تمہیں کوئی دشواری نہیں ہو رہی، کوئی مشکل نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو جان لو کہ تم حق کے راستے پر نہیں ہو. کتنی پیاری بات ہے. اگر all is well والی بات ہے نا تو سمجھ لیں کہ ہمارا راستہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. حق کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں اور قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فائدے نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں ملیں گے؟ تمہیں کیوں ڈر ہے نقصان کا؟ کیا ہم نے تم کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا تھا جو امن والا ہے؟ یعنی اس سے پہلے بھی تو تمہیں ٹھکانہ دیا تھا. اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھنتی نہیں ہیں، آزمائش ضرور آتی ہے لیکن نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ملتا ہی ہے سب کچھ. مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اترا گئے تھے. یعنی ماضی کی خوشحال جو سرکش قومیں تھی، ان کے ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں نا باقیات ملتے ہیں، وہ کھنڈرات ملتے ہیں. آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ایک زمانے میں دنیا پہ انہوں نے رول کیا، راج کیا، مگر اپنے تکبر کی وجہ سے، اور وہ جب اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے اپنی خوشحالی کی وجہ سے، تو اللہ کے ان پر عذاب بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کیا.
جب تک کہ اللہ کے رسول بھیج کر حجت تمام نہیں کی جاتی تھی تب تک مہلت دی جاتی تھی، اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ پھر قیامت کے دن کفار کو پکار کر ان کے معبودان باطل، جو جھوٹے معبودوں کو وہ مانا کرتے تھے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے، یہ ساری چیزوں کو ہر بہر بتایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جسے ہم اس وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ گروہ ہے کفار کا، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے، اب وہ تڑپ رہے ہیں اور وہ ترس رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور ہمارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ کہاں گئے وہ تمہارے معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے تھے، اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کا عذاب بھی حق ہے، قیامت کا دن بھی حق ہے۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ معبود؟ تو وہ معبود کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمیں پوجو، اور یہ کہیں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ۔ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، جیسے اکثر کرپٹ لوگ کیا کرتے، جب ایک دوسرے کو ٹیپ 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 کرتے اور جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کا قصور تھا، وہ کہتا ہے اس کا قصور تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ناحق ہم نے ان کی عبادت کی، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہم تو خود اللہ سے ڈرتے تھے۔ فرشتوں کے سوال جواب میں پھر وہی والی بات بتا دی گئی کہ وہ ان سے سوال کیا جائے گا معاملات کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور عالم غیب ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے نظام پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، اور پھر قیامت کے دن کے واقعات بتائے گئے، اللہ کی قدرتیں بتائی گئی۔ پھر بتایا تمہارے لیے روشنی کون لے کر آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مسلسل دن بنا دے تو رات کا سکون تم، یعنی ہم اتنے محتاج ہیں، ہماری محتاجی کی کوئی انتہا تھوڑی ہے۔ اب کئی لوگ ہیں ان کو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ ریالٹی کی بات بتا رہی ہوں۔ کئی لوگ ہیں ان کو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، اور کئی لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اب کیا کریں، کیا معاملات۔ تو اس طرح سے انسان ہر جگہ محتاج ہے، نیند کا بھی محتاج ہے، رات کا بھی محتاج ہے، روشنی کا بھی محتاج ہے، اندھیرے کا بھی محتاج ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون تمہیں سکون دیتا ہے، کیا سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ پھر قارون کا ذکر کیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو سرکش آدمی تھا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو اتنے خزانے عطا کیے کہ ایک طاقت اور جماعت تھی جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھا نہیں پاتی تھی، اتنا ہیوی۔ اس کی قوم سے اور اس بڑا اتراتا تھا، شو آف کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو تمہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دیا ہے، اسے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرو، اور اتراؤ مت، تکبر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس نعمت اور دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو۔ یہ دیکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غریب شہر فاقوں سے مر گیا یارو، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں پر غریب فاقوں سے مر رہے ہیں، اور امیروں کے پاس اتنا آ گیا ہے، اس سے وہ ان کو انزائٹی ہو رہی ہے اور پریشان ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ مزے کی بات ہی بتاؤں گی، جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی میں اپنی آبزرویشن شیئر کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% آپ اس کو کہیں لکھ دیں، ایک کوئک آبزرویشن ہے، کیونکہ ہم دونوں طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم ہر کنٹری میں دیکھتے ہیں، ہم ڈیولپ کنٹریز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو ابھی بہت ہی کہنا چاہیے کہ ابھی تک پسماندہ ممالک ہیں، لو انکم کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص، یعنی ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے، بریڈ اینڈ بٹر کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں ہو رہا۔ ہاں، اسٹریس میں تو وہ ہے، پریشان تو ہے، لیکن جو فارغ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو روزی روٹی کی فکر نہیں ہے کہ ابھی کھا لیے تو اگلے وقت کی روٹی کہاں سے آئے گی، وہ ہو رہا ہے ڈپریس۔ یہ آپ عجیب سی بات دیکھیں گے کہ ان کنٹریز میں ٹریفک کے رولز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ایک اس کا پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے۔ اب لائٹ کتنے بجے آئے گی، اب یہ کام کیسے ہوں گے، پھر چلی جائے گی لائٹ، پانی آنا ہے، وہ بھرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، ٹریفک روڈ میں دیکھ رہے ہیں کیا اچھا کیا ہو گیا، آگے لمبی لائن لگی ہے، گاڑی سے اتر اتر کے دیکھ رہے ہیں جا کر آگے تک کہاں تک کیوں ہے، کیا معاملات ہیں کچھ۔ یہ چیزیں آپ کو ایک تحریک دے رہی ہیں، آپ
سروائیو کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچا بھی رہا ہے یہ ماحول، یہ ایکٹیویٹی. اس قوم کو اگر آپ سب کچھ پرووائڈ کر دیں اور ان کو پیس آف مائنڈ ہو جائے، مجھے نہیں معلوم پھر وہ کیا کریں گے، اللہ ہی جانے. تو اس حساب سے یہ معاملات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مال میں دیتا ہوں وہ بھی آزمائش ہوتی ہے تمہاری، صرف فاقہ آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا جائے کہ فاقہ کم آزمائش ہے اور دولت کا فراوانی کے ساتھ آ جانا زیادہ بڑی آزمائش ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں صاحب مال بنایا ہے، اور اللہ ہمیں دیتے ہیں تاکہ ہم ڈیوائڈ کریں. اللہ نے اس کو خود کیوں نہیں دے دیا ہر بندے کو؟ آزمائش نہیں تھی نا پھر. دیکھیں کون مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے. یہ بات یہاں بتا دی گئی، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے تو وہ آگے سے تکبر سے کیا جواب دیتا ہے؟ یہ مال مجھے میرے علم اور ہنر کی بدولت ملا ہے. اللہ اکبر. یعنی میں کیوں دوں، میں کیوں خرچ کروں، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے. یا جیسے مشرکین کہتے تھے اگر اللہ نے ان کو دینا ہوتا تو دے دیتا. معاذ اللہ. جیسے دین اسلام میں ہے نا، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. یہ آپ شاید اس بات کو سمجھیں، یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ قرآن پاک میں بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کہہ دیا کھانا کھلا. جبکہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، بہت آسان ہے. لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انبیاء علیہ السلام بھی اپنے دسترخوان سے کسی کو کھلاتے تھے، اس سے رزق بڑھتا رہتا ہے. جب ہم بانٹتے ہیں تو بڑھتا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بانٹیں گے تو خرچ ہو جائے گا، تو ہم نہیں خرچ کرتے اور بڑھنے نہیں دیتے. یعنی شیطان ہم سے کروا لیتا ہے اپنی مرضی کا کام. تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ میرے ہنر سے، میری عقل سے، میری ذہانت سے، میری محنت سے ملا ہے، کیوں بانٹ لوں لوگوں کے ساتھ. مشرکوں کو جب کہا گیا محتاجوں کو کھانا کھلاؤ تو کہتے ہیں ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. معاذ اللہ. کہ اللہ نے کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلانا تھا تو ان کو محتاج رکھا ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ واضح بتا دی گئی کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ بجائے شکر ادا کرنے کے اور تکبر اس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی قوموں میں اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالداروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. یعنی یہ تو اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اس طرح کے بڑے بڑے آئے اور گئے. اچھا، اور جیسے ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہم جو بہت رچ ہے اس پر رشک کرتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اب یہ چیز ہمارے کنٹرول سے کسی حد تک باہر ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا کا رچ انسان کون ہے، اس کے پاس کیا کیا کچھ ہے. میں مختصر کر کے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اب ایک ننھی سی عمر میں اس نے دنیا کے سب سے امیر آدمی کو دیکھ لیا، اس کے لائف سٹائل کو دیکھ لیا. وہ ننھی سی عمر میں اس کا ذہن بن گیا، اس کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت ہائی ہو گیا. مجھے یہ بتائیے، جس نے دنیا کے ریچسٹ پرسن کا گھر دیکھ لیا ہوگا، اپنا گھر اس کو اچھا لگے گا؟ اس کی گاڑی کا ماڈل دیکھ لیا ہوگا، اپنی گاڑی اچھی لگے گی؟ وہ کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے؟ آپ جب بہت آگے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن وہ بن جاتی ہیں. اب وہ اس کو کیا سکون رہا، کیا خوشی رہی؟ یہ جو اتنی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، راحت اور سکون ختم ہو رہا ہے. ہم چھوٹے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون کون سے ماڈل کی گاڑی میں لگتا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ بیسٹ ہے، جو ہمارا گھر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. نہ ظاہر ہے ہر شخص اپنی اپنی کلاس کے لوگوں میں رہتا تھا نا، تو اس کو اتنا، جیسے بھی ہماری حیثیت تھی ہم ویسے مالز میں جاتے تھے، جیسے ہماری حیثیت ہے ہم ویسے گھر میں رہتے تھے، جیسی ہماری حیثیت ہے ویسی گاڑی یوز کرتے تھے. تو ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن جب آپ اتنا کچھ دیکھ لیں گے تو آپ کمپیئر کریں گے.
اور ہم مقابلہ کرتے ہیں فلاں کتنا امیر ہے، کتنا کیا کتنا لکی ہے، کتنا خوش قسمت ہے، حسد بھی ہو رہے ہیں آگے بڑھنے کی دوڑ میں. ظاہر ہے کہ جائز طریقوں سے تو آپ دنیا کے امیر آدمی نہیں بن سکتے، بالکل اس سے میں ایگری نہیں کروں گی. تو اس حساب سے وہ کیا کرنے کی کوشش کرے گا، پھر شارٹ کٹ کیسے کرنے کی کوشش کرے گا، یا تو کوئی بہت ہی آپ اتنے سپر ڈوپر انٹیلیجنٹ ہو نا، کوئی ایسی چیز ایجاد کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملنے لگے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عام عوام ان کو اپنا آئیڈیلائز کرتی ہے، ان لوگوں کو آئیڈیل بناتی ہے. ایگزیکٹلی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. جب قارون ڈسپلے کرتا تھا اپنی دولت کو تو جو دیکھتے تھے وہ رش کرتے تھے، کیا بات ہے، اس کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، کاش ہم یہاں اس کی جگہ ہوتے. اللہ نے دکھایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خوش قسمت ہے، بلیسڈ ہے، بڑا عیش کر رہا ہے، کامیاب ہے، تو میں دکھاتا ہوں یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. اسے اس کے پورے لشکر کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کی مال دولت کو، جیسے اس کے جیسے لوگ تھے، اس کی دولت کے سمیت اسی خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دبا دیا. کون اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اس کی دولت، اس کو دولت کے ساتھ دفنا دیں؟ کوئی آپ سے یہ دولت کا چاہنے والا کہے گا ہاں مجھے سونے کی اشرفیوں میں دفنا دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کون کہے گا؟ زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. تو اللہ نے دکھایا، اور وہ لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا چکے تھے کہ اس پہ رشک مت کرو، تمہیں نہیں پتا اس کا انجام کیا ہوگا. تو جب وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو اگلے ہی دن وہ توبہ استغفار کر رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم ان میں سے نہیں تھے، ان کے ساتھیوں میں سے نہیں تھے. تو یہ مثال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی، اور یہ ساری ہمیں جو نشانیاں دی جا رہی ہیں اس واقعے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان مشکلوں اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں. اور جس کے دل میں ایمان اتر جائے وہ ایمان کی خاطر دنیا میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کہ جو غلام ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جس کو غلامی میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس کا اثر انسان کی کہنا چاہیے ہمت پر، اور اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. جیسا بنی اسرائیل کے جو واقعات تھے وہ یہاں پر بیان کر دیے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یاد رکھو کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. یعنی یہ دنیا میں اگر آپ کو بہترین زندگی دے دی جائے یا مشکل ترین دے دی جائے، یہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا انجام، دائمی ابدی زندگی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. بس یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر انسان اپنے اچھے یا برے عمل کی جزا پائے گا، یا سزا، جو بھی اس کا معاملہ ہوگا اس کے حساب سے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات کے سوا. پھر سورہ العنکبوت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اگلے سپارے میں بھی ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. مکی صورت ہے، مصحف کی اعتبار سے 29 ہے، اور ترتیب مطلب جبکہ نزولی ترتیب یعنی جس طرح وہی نازل ہوئی تھی تو 85 نمبر اس کا بیان کیا جاتا ہے. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اسپائڈر، جو وہ والی مکڑی جو ویب بناتی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ 41 آیت میں بیان فرمایا ہے کہ سب سے کمزور گھر سہارا، جیسے انسان گھر کی اس کو کیوں ضرورت ہے، ٹھکانے کی کیوں ضرورت ہے، ایز اے ہیومن یا ایون جاندار کو بھی ہمیں موسم سے، بارش سے، طوفان سے، سردی سے، گرمی سے، کیڑے مکوڑوں سے، وحشی جانوروں سے، خطرات سے بچاتا ہے گھر. یہ سارے مقاصد ہیں نا گھر کے. گھر پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں، تو گھر ایسا ہونا تو چاہیے. مثلا بارش سے بچاتا ہے، اگر وہ لیک ہوتا ہے، اس کی چھت لیک ہوتی ہے تو بارش سے تو نہیں بچا سکتا. مثلا ہوا سے بچاتا ہے، اگر وہ ہوا میں خود ہی اڑ جائے تو پھر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ تمہاری مثال مشرکوں کی ایسی ہے جیسے مکڑی اپنا گھر بنا کے سمجھتی ہے، وہ اپنے گرد ویب بنا لیتی ہے اور سمجھتی ہے اب میں اس میں محفوظ ہوں. کیا شان ہے اللہ کی. دیکھیں اللہ نے مکڑی کو اس لیے بنایا کہ ہمیں بتا سکے حقیقت. وہ سمجھتی ہے میں محفوظ ہوں. اس کا گھر کس چیز
में रुकावट है, हवा से वो गिर जाता है, छोटा सा कीड़ा, मक्खी, चींटी उसके अंदर दाखिल हो सकती है, पानी से भी खराब हो जाएगा, कोई उसकी हैसियत नहीं है, उस घर का होना ना होना बराबर है। मगर मकड़ी समझ रही है कमाल कर दिया मैंने, मैं अब अपने आप को महफूज कर लिया। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मिसाल पेश फरमाई ताकि हम, मुझे माजरत, गला मेरा बहुत खराब हो रहा है, अल्लाह ताला रहम रहम फरमाए, आसानियत अता फरमाए। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये सारी सूरह अनकबूत में अल्लाह ने ये मिसाल भी देने के लिए बता दिया। 69 आयात 7 रुकू पर मुश्तमिल ये सूरह है, और इसका जो मौजू है ना, बेसिकली इसे हर सूरत का एक खास टॉपिक भी होता है, समटाइम्स ज़ाहिर है एक से ज्यादा भी टॉपिक्स होते हैं। उसमें ये है कि अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का दस्तूर है, अल्लाह का निज़ाम है, वो आजमाएंगे, और ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है, मस्ट है कि आजमाए जाएंगे। हाँ, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, हम समझते हैं आजमाइश उसके लिए, जैसे मैं और आप से आम लोग यूं देखते हैं कि जो तकलीफ में हम कहते हैं अल्लाह इसकी आजमाइशें आ रही है। क्या आपने कभी किसी दौलतमंद खुशहाल बंदे के बारे में सोचा है कि उस पर अल्लाह की आजमाइश आई हुई है? आई थिंक आपका जवाब होगा कि नहीं, हमने ये नहीं सोचा। ये मैं आपसे अर्ज करना चाह रही हूँ कि वो भी आजमाइश है। जो अभी आपने कारून की पिछली सूरत में बात सुन ली कि आजमाइश हर चीज है, जिसको सेहत बहुत ज्यादा मिल गई और जो कमजोर है, दोनों आजमाइश में, जिसको दौलत मिल गई और जो फकीर है, दोनों आजमाइश में, जो पावर में है, बादशाह है, वक्त का हाकिम है, आजमाइश में है, जो उसकी रियाया है, महकूम है, उसका गुलाम है, वो भी आजमाइश में। हर शख्स अपने अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है, हर कोई आजमाइश ही से गुजर रहा है। और ये बात यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अनकबूत में भी वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी, और सूरत में हक और सच्चाई के रास्ते में बताया मुश्किलात आएंगी, आपको साबित कदम रहना है, सब्र करना है। और फिर जो अल्लाह ताला ने प्यारे अहकामात इसमें बयान फरमाए, पहले तो ये बात हो गई कि जिंदगी में आजमाइशें जरूर आएंगी। मक्की जिंदगी में देखें मुसलमानों ने किस किस तरह के मजालिम को सहा, क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त की, कितना कितना उनको फिजिकल और मेंटल इमोशनल टॉर्चर किया गया, अपनी जाने, अपने माल, अपने अजीज अकारिब, क्या क्या चीज होती है जिसे आजमाया जाता है। दौलत भी छोड़ी, रिश्तेदार भी छोड़े, माल असबाब भी छोड़े, जायदादें भी छोड़ी, अपनी सिटीजनशिप छोड़ देना, किसी जगह एज ए रिफ्यूजी जाना, समझते हैं ना, हर चीज इस्लाम के लिए कुर्बान की, ये उनकी आजमाइश थी। तो इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आजमाइश हक है, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। मगर होता ही है कि चूंकि लोग इस बात को समझते नहीं है, वो चाहते हैं दुनिया इतनी स्मूथ और कंफर्टेबल हो, कोई भी चीज उनकी मर्जी के खिलाफ, उनके मिजाज के खिलाफ ना हो। जब ये चीजें हो जाती हैं तो वो घबरा जाते हैं, वावेला करते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, शिकवा शिकायतें करते हैं। तो ये बात यहाँ पे फरमा दी, अल्लाह ने उनको समझाने के लिए बताया कि ईमान वालों को आजमाना अल्लाह ताला की पुरानी सुन्नत है। और फिर वही बात कहूंगी, जो जितना ज्यादा बर्दाश्त रखता है, सब्र रखता है, उतनी उसकी आजमाइश ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो जितना कॉम्पिटेंट होता है, जितनी उसके अंदर सलाहियतें होती हैं, उतना ही उसको जिम्मेदारियां ज्यादा दी जाती हैं। चाहे आप घर के मामलात में देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मामलात में, बड़े बड़े इवेंट प्लान करने हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करने हैं, कहीं होस्टिंग करनी है, जितना बड़ा कोई मामला होगा, इवेंट होगा या जिम्मेदारी होगी, उतना उसके लिए बासलाहियत इंसान ढूंढा जाएगा और उतनी जिम्मेदारियां उसकी बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदों को आजमाते हैं। जबकि वही बात है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जुबानी कलामी ईमान के दावों से काम नहीं चलेगा, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, मगर फिर वही बात कहूंगी कि ये वक्ती है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो, अगर आपको
دنیا میں کبھی محبت کا ایکسپیرینس ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ محبت کسی مرد اور عورت کے درمیان ہو. یہ محبت شاگردوں کو استادوں سے بھی ہو جاتی ہے, اپنے ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب سے بھی ہو جاتی ہے, اپنے دوست احباب سے بھی ہو جاتی ہے. پیور پازیٹیو محبت کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ایک ماں محبت ہی ہے جو بچے کی پیدائش اور پرورش میں تکلیف اٹھاتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, ایثار کرتی ہے. اسی طرح سے جب ہم محبت کرتے ہیں کسی سے تو ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالتے ہیں اس کی خاطر, اس کی خواہشات, اس کی خوشیوں کی خاطر ہم تکلیف اٹھانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملات سارے اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو محبت ہو جائے تو اس کو یہ آزمائشیں کہاں بری لگتی ہیں, اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. وہ اس محبت کے اس درجے پر جس کو ہم عشق کہتے ہیں, عشق کو میں کہنا تو نہیں چاہتی کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں, جو ہمارے صحیح اسکالرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عشق کا لفظ اللہ اور اس کے نبی کی محبت کے قابل نہیں ہے. حب اور محبت اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس لفظ کو اللہ اور اس کے نبی کے لیے استعمال کیا جائے, مگر سمجھانے کی وجہ سے تو عشق تو بڑا ہلکا لفظ ہے. تو اس حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر کہاں اس کو ہوش رہتی ہے. تو اللہ کی محبت جسے ہو گئی تو بس اس کا تو بیڑا پار ہی ہو گیا. تو اسی لیے فرمایا کہ پھر وہ استقامت دکھاتا ہے, ہمت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حقیقی نجات صرف اسی کو ملے گی جو زبانی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ آزمائش میں ثابت قدم بھی رہتا ہے. جیسے پچھلی قوموں پر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں, اللہ اکبر, کہ سچے اور جھوٹے کو بالکل کہتے ہیں نا کھرا اور کھوٹا الگ ہو گئے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا, ان کی اطاعت فرما برداری بھی, مگر ایک ایکسیپشنل جو چیز ہے وہ بتا دی کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو, حتیٰ کہ وہ غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان کی خدمت کرو, ان کے حقوق ادا کرو, سوائے اس کے کہ وہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دیں تو پھر آپ ان کو ڈس اوبے کریں, ان کی بات نہ مانیں. باقی معاملات میں یعنی میں اس کو اور تھوڑا کلیئر کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ماں باپ کی بات نہیں ماننی. جیسے بات وہ کہتے ہیں نا اگر ماں باپ کے بیوی کو طلاق دے دو, اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو تو طلاق دے دیں, یہ بھی سوال اکثر آیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ والدین سے حسن سلوک کریں, ان کی ضروریات پوری کریں, ان کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہے. ہمارے ہاں تو ہماری تربیت تو ایسے ہوئی ہے, ہمارے ایشین کلچر میں تو شادیاں بھی ماں باپ کی خوشی کو دیکھ کے کر لی جاتی ہیں. بہرحال اس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی پسند ناپسند اور دوسرے معاملات کا بھی خیال رکھیں. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ایکسپیرینس, ان کی دور اندیشی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا چیز اولاد کے لیے مناسب رہے گی اور کیا نہیں رہے گی. کبھی کبھی ماں باپ کا بس صرف انا کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی ان کے کچھ ریزروز ہوتے ہیں یا اپنے ذاتی کچھ خوف ہوتے ہیں, کچھ کنسرنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اولاد کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. کریئر چوز کرنے کے لیے, شادی بیاہ کرنے کے لیے اپنی رائے کو اولاد کے اوپر مسلط نہ کیا جائے مگر ان کو گائیڈ کیا جائے اور اچھا اور برا بتایا جائے, اور اولاد بھی یہ سمجھے کہ واقعی والدین نے جتنا زیادہ جس نے دنیا دیکھی ہے, جتنا زیادہ جس نے کمیونیکیٹ کیا ہے لوگوں سے, اتنا زیادہ اس کا وزڈم ہوتا ہے, اس کے ایکسپیرینسز بھی عام طور پر ہوتے. تو ایک دوسرے کی میوچل انڈرسٹینڈنگ. مگر یہاں جنرل حکم یہ ہے کہ کفر و شرک یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اگر والدین کہیں تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے, ادروائز ان سے حسن سلوک کرنا, ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا. یہ اور حدیث مبارکہ بھی ہے کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق چاہے کوئی بھی ہو, مخلوق ماں باپ بھی ہیں, مخلوق شوہر بھی ہے, مخلوق بیوی بھی ہے, مخلوق اولاد بھی ہے, فرمایا کہ کسی بھی مسئلے میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو. اب ہمارے جو شوہر نے کہا اسکارف نہ پہنو, شوہر نے کہا, ایک میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی خواتین ایسا کرتی ہیں جو کام خود نہیں کرنا ہوتا شوہروں کا نام لے لیتی ہیں. ویسے شوہروں کی ہر بات نہ مانے, میرے شوہر کو پسند نہیں ہے تو وہ تو کہتے تم شارٹس پہن کے گھومو. اچھا, کئی شوہر میری بیوی کو داڑھی پسند نہیں ہے, میری بیوی کو فلاں نیکی پسند نہیں ہے. بیوی اور شوہر کی اتنی امپورٹنس دین نے نہیں رکھی کہ آپ اپنے دین کو بدل دیں گے ان کی خاطر. بالکل اتنی امپورٹنس نہیں رکھی جو ہم نے مجازی خدا اور وہ
ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے، یا بیویوں کے بس جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنے کا کہتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے ان کی خاطر، پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے. کیا ہماری سوسائٹی میں روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. قیامت اسی لیے تو قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بس یاد رکھیں کہ جس بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، کسی رشتے ناطے کی بات اس وقت آپ کے لیے اہم نہیں ہوگی. چاہے بڑے سے بڑے کتابوں کے فتوے آپ لے کر آ جائیں، بالکل کال آدام ہے، بیکار ہے، ریجیکٹ کر دیں گے ہم ان کو. جہاں پہ ہم نے تو ایسے بھی پڑھا، ماں باپ مر گئے، شوہر نے کہا تم نہیں جا سکتی ماں باپ کا منہ دیکھنے، تو مولانا صاحب نے فتویٰ دیا جی آپ شوہر کی اطاعت کریں گی. اللہ اکبر. یہ وبال اس شخص پہ بھی ہوگا جس نے یہ فتویٰ دیا، اور اس شخص پہ بھی ہوگا جس نے ماں باپ کی مرنے پر بھی اپنی بیوی کو جانے نہیں دیا. تو لٹرلی بہرحال یہ ایک ایگزامپل بائی دا وے بات نکل آئی کہ کچھ بھی معاملات ہوں، اگر شریعت کے خلاف ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی، اولاد آپ کو لے جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے. قرآن پاک میں حکم ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہمیں حکم ہے کہ جہنم سے بچیں، نہ کہ ایک دوسرے کو جہنم میں دھکیلیں. یہ بات یہاں پہ سمجھ لینی ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جو 950 سالہ تبلیغی دور تھا، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور اس قوم پر عذاب ہوا، اس کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگی تو کیسے انہوں نے انہیں تعلیم دی، پھر اس قوم نے ان کو جلانے کی کوشش کی. یہی تو ہوتا ہے جب جواب نہیں ملتا، جب جواب بن نہیں پڑتا تو آخری ریسورٹ یہی ہے کہ قتل کر ڈالو، مار ڈالو اس شخص کو جو حق کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کی بات کا جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں. کیسے اس کو جھٹلائیں، کہے تو سچ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا. انہیں جو نبوت اور کتاب عطا کی گئی اس کا تذکرہ کیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم کا بار بار پھر وہی جو بے حیائی تھی اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے. اس قوم کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اس عذاب میں تباہ کر دیا گیا، بستی کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا جس بستی پر عذاب آیا تھا. یہاں سے یہ بات بھی جان لیں، گناہ کرنا، گناہ پر مدد کرنا اور گناہ پر راضی رہنا، 3 سٹیپ ہے. ایک ڈائریکٹلی گناہ کرنا، ایک ہے اس پہ کوپریٹ کرنا، مدد کرنا، ایک ہے اس گناہ پر راضی رہنا. بڑا اچھا ہو، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ تینوں ایک جیسے عذاب کے مستحق ہوں گے. یہ ہے دین. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے کہ اگر لوگ اس طرح سے سوچیں تو بہت سے گناہ اور برائیوں سے بچ سکتے ہیں. پھر مدین کی سرزمین پر شعیب علیہ السلام ان کی قوم نے جو سرکشی کی اس کا تذکرہ کیا جائے. اس کے بعد اہل مکہ کو خطاب کر کے بیان فرمایا کہ تم نے اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے قوم عاد اور قوم سمود کو، یعنی تم وہاں سے گزرتے ہو، ان علاقوں سے گزرتے ہو جب تجارت کے لیے نکلتے ہو، تو تم نے دیکھا نہیں کہ جو شیطان کے راستے پر چلی تم سے پہلے سرکش قومیں، ان کا کیا انجام ہوا. تو بڑے سمجھدار بننے کے باوجود وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اور شیطان سے بچ پانا اتنا آسان بھی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء سو کالڈ شیطان کے بہکاوے میں آتے. خاص طور پر یہ جو فیلڈ ہے ہماری، اس میں تو بس اللہ ہی رحم فرمائے، سب کو ہدایت پہ رکھے. پھر قرآن نے بتا دیا کہ بعض سرکش قوموں پر اللہ نے پتھر برسائے، بعض کو چنگاڑ نے، ایک خوفناک آواز نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دھسا دیا. دیکھیں پتھر جیسے برسائے گئے لوط علیہ السلام کی قوم، چنگاڑ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم. اس کے بعد فرمایا ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون کا تذکرہ کیا گیا تھا، سمندر میں غرق کر دیا جیسے فرعون. کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے. فرمایا اللہ ان بستیوں پر ظلم نہیں کرتے. اب یہ بھی کچھ سنتے ہو اللہ کتنا اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، بڑے جو ہے وہ قہر ہے اللہ کا، معاذ اللہ. نہیں، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کی، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. آگ جل رہی ہے، گڑھا کھدا ہوا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آگے مت جاؤ، گر جاؤ گے. وہ بندہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، آپ سے جھگڑنے لگے، چھوٹ کر بھاگ کر اس گڑھے میں کود جائے، کون قصوروار ہے؟ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے وہ خود تھے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو ان کے عقائد کی، ان کے تھاٹس کی، ان کے نظریے کی جو حیثیت ہے وہ مکڑی کے جالے جیسی ہے.
سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح سے لوگوں کو مثالیں بیان فرماتے ہیں، لیکن نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پھر آپ سے کہا ہزاروں نصیحتیں کی جاتی ہیں، ہیلتھ ٹپس دی جاتی ہیں، اور سب چھوڑیں، سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے انجیریس ٹو ہیلتھ، ڈیڈلی ہے، کلنگ ہے۔ کتنے لوگ سارے سگریٹ پینے والے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، ہم لوگ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد تھا کہ یہ عقل کی نعمت دی تو اللہ نے سب کو ہی تھی، مگر سب نے صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، کئیوں نے اس کو ضائع و برباد کر دیا۔ نصیحت تو صرف اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اہل کتاب سے جب آپ بحث مباحثہ مجادلہ کریں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ بہترین طریقے سے دین کی دعوت دی جائے، لاجک سے بات کی جائے، حکمت سے کی جائے، باقی نصیحت سننے والے وہی ہوں گے جو اس کے چاہنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن پر، قرآن فہمی پر، اور اسی طرح سے قرآن پر عمل کرنے پر جمائے رکھیں، اور ہمارے لیے آسانی اور اسباب پیدا فرمائیں، ہمارے وقت کو فارغ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔